الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال تعالى في مقام آخر: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلقي ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلقي ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمدي. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، ما مثله في الناس بمثل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ مؤدبہ مائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی مناسبت سے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ولادت با سعادت کا ذکر خیر اور نسبی شرافت گزشتہ جمعہ میں نے بیان کی ہے.
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کی پشت سے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ کے بطن اطہر کے اندر تشریف لے آئے، اور اسی ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر امام الانبیاء کا جنم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہوگا۔ یہ دو نام حضور کے بڑے مشہور ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن کریم نے دونوں کو بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو امام الانبیاء کے یہ دو نام بڑے مشہور ہوئے۔ جب عبد المطلب نے نام کا اعلان کیا کہ اس کا نام محمد ہے، مجمع کے اندر موجود سرداران قریش حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ عبد المطلب ایسا نام تو نہ ددھیال میں ہے نہ ننہیال میں ہے، آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ میں نے محمد اس لیے نام رکھا کہ آسمان والے بھی میرے بیٹے کی تعریف کریں اور زمین والے بھی میرے بیٹے کی تعریف کریں۔ سید الکونین کو سب سے پہلے دودھ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ نے پلایا۔ پھر ایک لونڈی ہے سویبیہ، حضرت کو دوسرا دودھ انہوں نے پلایا۔ عرب کا رواج تھا دیہات سے مختلف قبائل سے عورتیں دائیاں آ کر بچوں کو لے جاتی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو بچہ شہر کی آلودگی سے دور کھلی آب و ہوا کے اندر تربیت پائے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہر قوم کی اصل زبان دیہات میں ملتی ہے، تاکہ سید الکونین اصلی عربی یاد کر کے تشریف لے آئے۔ آئیاں عورتیں دائیاں آئیں، جو بھی حضور کے دروازے پر آتی پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے، حضرت پاک کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک خاتون جس کی سواری کمزور، اونٹنی ہے، دودھ دینے کا نام نہیں، خشک سالی کی وجہ سے جانور انسان دودھ سے پریشان ہیں، اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ اے میرے خاوند، خالی جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو ہم لے جائیں۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جناب حلیمہ کے علاوہ جتنی عورتیں آئی تھی دائیاں، وہ سب مشرکہ تھی، اور ان میں سے مواحد سیدہ حلیمہ تھی۔ اللہ پاک کو گوارا نہ تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو کسی مشرک عورت کا دودھ پینے دے۔
امام الانبیاء سرکار دو عالم کے واقعہ مبارک میں لکھتے ہیں علماء، حضرت جناب سیدہ حلیمہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دروازے پہ آئی. وہ عورتیں کئی دروازوں پر گئی، یہ عورت ایک دروازے پہ آئی. معلوم ہوتا ہے کئی دروازوں پہ جانے والا دھتکارا جاتا ہے اور ایک ہی دروازے پہ آنے والا مقام میں بلند کیا جاتا ہے. حضرت جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ آ کر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے من علی الباب، بہن دروازہ کھول میں دائی ہوں، نام میرا حلیمہ ہے، قبیلہ بنی سعد سے تعلق ہے، آئی ہوں بیٹا لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے. چونکہ کافی عورتیں یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تھی، حضرت جناب سیدہ آمنہ نے دروازہ نہیں کھولا، فرمانے لگی میری بہن تیری مرضی آئے اندر آ، تیری مرضی آئے نہ آ. پہلے بھی کئی عورتیں آئی ہیں، یتیم سمجھ کے میرے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی. تو جانتی ہے نا بیوہ عورت کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، میرے دل پہ کیا گزری ہوگی. سن لے میرا بیٹا یتیم ہے. میں بڑے ادب سے کہتا ہوں اماں یہ یتیم نہیں، یہ تو در یتیم ہے، یہ تو ایسا یتیم ہے قرآن کہتے علم یجد کا یتیمن فآوا، پیدا ہونے میں یتیم لیکن اللہ نے کارخانہ کائنات کا ماوا و ملجا بنا دیا. حضرت جناب سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، اندر آئی، سوال کیا کہاں ہے آقا. مکان دیکھا خستہ حالت، کہاں ہے وہ بیٹا. سامنے سفید چادر کے اندر کارخانہ کائنات کا بادشاہ سویا ہوا ہے. ذرا بازوں کو کر کے سبحان اللہ اور بلند آواز سے جلسے کا ماحول بنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وہ سامنے سوئے ہوئے ہیں. حضرت جناب حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، نقاب الٹا شرما گئے. ماہ انجم، نہ چاند مقابلہ کر سکتا ہے نہ ستارے مقابلہ کر سکتے ہیں. میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرا بیٹا مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا. سبحان اللہ، بس ہنستا گیا، دل لیتا گیا. میں نے اپنے سینے سے لگایا، وہ میری چھاتیاں جو مدت سے خشک تھی اللہ تعالیٰ نے خشک چھاتیوں کے اندر دودھ کی نہریں جاری فرما دی. میں لے کر چلنے لگی. حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں پیچھے سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی. ہماری سراکی کے اندر پچھو ڈسکر دی آواز آئی، زیر لب رونے کی آواز آئی. حضرت جناب حلیمہ مڑ کے دیکھتی ہیں آمنہ خیریت تو ہے؟ نہیں دینا چاہتی تیری امانت واپس لے لے، اور دینا چاہتی ہے تو خوش ہو کر دے. علماء لکھتے ہیں سیدہ جناب آمنہ رو بھی رہی ہیں اور رو کے کہتی حلیمہ خیال کرنا میرے بیٹے کو یتیم سمجھ کے بے پرواہی نہ کرنا، ہے تو یہ یتیم لیکن انشاءاللہ جب تو واپس آئے گی تیرے خیال سے بڑھ کے میں تیری خدمت کروں گی. حضرت جناب حلیمہ کہتی ہیں آمنہ فکر نہ کر، اللہ نے مجھے اتنی بڑی عظمت دے دی، جہاں تیرے بیٹے کا پسینہ گرے گا وہاں حلیمہ کا خون گرے گا. لے کر باہر آئی. خامد نے چہرہ دیکھا مولانا، سواری پر سوار ہوئے. حضرت پاک کو جناب حلیمہ پیچھے لے کر بیٹھی.
ان کا خاوند آگے بیٹھا، سواری اٹھاتے ہیں لیکن اٹھتی نہیں، پھر خاوند پیچھے لے کر بیٹھا، حضرت حلیمہ آگے گئی، سواری اٹھاتی ہیں اٹھتی نہیں، دل میں القاء ہوا حلیمہ میں نے کل نبیوں کی امامت کرانی ہے محمد مصطفیٰ سے، یہ کسی سے پیچھے اچھا نہیں لگتا، آگے ہی اچھا لگتا ہے۔ فرماتی آگے بٹھایا گیا، سواری برق رفتار ہو گئی، تمام قافلہ جو پہلے روانہ ہو چکا تھا میری سواری کی دھول اڑتی ہوئی دیکھ کر ایک دوسرے کو کہنے لگی کون ہے یہ آنے والا سوار؟ دوسرے نے کہا پتہ نہیں کون ہے، تیسرا بولا نظر تو حلیمہ آتی ہے، چوتھی بولی نا حلیمہ کی سواری تو کمزور تھی، پانچواں بولا نہیں ہے تو حلیمہ۔ اتنے تک جناب حلیمہ قافلے کے قریب پہنچی، عورتیں سوال کرنے لگی، مرد سوال کرنے لگے، حلیمہ تو نے سواری تبدیل کی ہے، میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سواری تبدیل کی ہے۔ حضرت حلیمہ مقدر پہ ناز کر کے کہتی ہے نہیں میں نے نسبت تبدیل کی ہے، میں نے پہلے سواری کا تعلق میرے ساتھ تھا، اب سواری کا تعلق کائنات کے سردار کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتے میں لے کر چلی، جہاں سے گزرتی تھی آواز آتی تھی حلیمہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو، کائنات کی عظیم نعمت کو لے کر جا رہی ہے۔ گھر پہنچی، وہ میری مدت سے خشک بکری جو دودھ دینا چھوڑ چکی تھی قریب آئی، حضرت نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، اللہ نے خوش بکری کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ خشک سالی تھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہوئی۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں، میرا ریوڑ جس علاقے میں جاتا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، باقی لوگ بھی کہتے تھے حلیمہ ہمیں اپنے جانور اپنے زمین کے اندر چرانے دے کہ اللہ نے تیرے گھر کے اندر جو مولود مسعود بھیجا ہے اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ حضرت میرے گھر 2 سال رہے، واہ حضرت حلیمہ کے گھر 2 سال رہے، 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا، واپس آئی، عرض کرتی ہیں آمنہ ویسے تو مدت رضاعت پوری ہو گئی لیکن اگر کرم نوازی فرمائے تو کچھ عرصہ اور مجھے دے دو۔ سیدہ آمنہ نے مہربانی فرمائی کہ ٹھیک ہے حلیمہ تو ماں ہے لے جا۔ اب واپس آئے تو ایک دن حضرت جناب حلیمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتے امی جنگل کا شیر یا چیتا ہے جو میرے بھائی مکی کو کھا رہا ہے۔ حضرت جناب حلیمہ کہتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، محمد کی ماں نے، مکی کی ماں نے مجھے بڑی سفارشیں دے کر بھیجا تھا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ میں دوڑی، میرا خاوند دوڑا، بہن شیمہ دوڑی، جا کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، جنگل کا شیر یا چیتا محمد کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ میں گیا تو وہ گئی، خاوند گیا، وہ جانور درندہ غائب ہو گیا۔ فرماتے میں گلے سے لگاتی ہوں، کبھی قدمین شریفین کو دیکھتی ہوں، کبھی سینہ مبارک کو دیکھتی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نبی کریم فرماتے امی کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں موذی جانور تھا، کہیں آپ کو تکلیف تو نہ پہنچی ہو۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا امی میرا فکر نہ کیا کر، میں صرف انسانوں کا محبوب نہیں، میں حیوانوں کا بھی محبوب ہوں۔
سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے. میں صرف انسانوں کا محبوب نہیں، میں حیوانوں کا بھی محبوب ہوں. میں صرف فرشیوں کا محبوب نہیں، میں آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہوں. بات ختم کروں، جناب سیدنا محمد کریم فرماتے ہیں اما میرا فکر نہ کیا کر، میں مخلوق کا بھی محبوب ہوں، خالق کا بھی محبوب ہوں. اب توجہ ذرا، آج حضرت مدنی کریم کے قدموں پر چیتے یا شیر کے ہونٹ لگ رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق جب شب معراج حضرت جبرائیل امین امام الانبیاء کو جگانے کے لیے اور ساتھ لے جانے کے لیے آئے تو ادب پوچھا، یا اللہ تیرا پیغمبر سویا ہوا ہے، اگر کنڈا کھٹکھٹاؤں آرام کے اندر خلل آئے گا، یا محمد کہہ کے پکاروں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تیرے محبوب کا ادب کیا ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل تو نوری، آئے ہائے تو نوری، تیرے ہونٹ کافوری، تو اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ محمد کے قدموں کے بوسے لے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کارخانہ کائنات اور نوریوں کا شان کم ہے، محمد عربی کا مقام سب سے بڑھ کر ہے. آج امام الانبیاء سرکار دو عالم کے قدموں پر شیر یا چیتے کے ہونٹ، کل اسی محمد کریم کے قدموں پر سیدنا جبرائیل امین کے ہونٹ. تو جو میری طرف شیر اور جنگل کا چیتا انتہائی خصاصت کے اندر اور جناب جبرائیل امین انتہائی علو و عظمت کے اندر. جنگل کا شیر ایک موذی جانور، حضرت جبرائیل نبی مرسل، شیر جنگلوں میں رہنے والا، جبرائیل سدرۃ المنتہا کے قریب رہنے والا. کوٹدو والو کوئی جوڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں جبرائیل اور چیتے کے درمیان. لیکن جب محبت کا ٹائم آیا ہے، جبرائیل کا محبوب بھی مصطفیٰ ہے اور جانوروں کا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. حضور اکرم کے جب یہ عجیب و غریب کیفیات دیکھی حضرت حلیمہ نے تو واپس گئی اور عرض کرتی ہے کہ اماں جان میں نے یہ حالات دیکھے ہیں، میں ان حالات کی متحمل نہیں ہوں، یہ عظمت والے رخت جگر آپ اپنے پاس رکھیں. پڑھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا میں کہ جب حضرت حلیمہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی عجیب و غریب عظمتیں دیکھی ہیں، کبھی شق صدر ہو رہا ہے، کبھی شیر یا چیتا قدموں پر بوسے لے رہا ہے، یہ عجیب و غریب واقعات دیکھ کر میں متحمل نہیں ہو سکتی مزید رکھنے کی. تو جناب آمنہ مسکرا پڑی اور فرمانے لگی حلیمہ ہم نے تو اس سے بھی کئی اونچے واقعات دیکھے اپنے بیٹے کے. حضرت پاک اپنے دادا جناب عبد المطلب کی زیر تربیت تھے. 6 سال کی عمر ہوئی، حضرت جناب سیدہ آمنہ نے اجازت مانگی کہ چچا جان مجھے اجازت دو، میں ذرا اپنے میکے جانا چاہتی ہوں مدینہ طیبہ، کل کا یثرب آج کا مدینہ عالیہ، میں مدینے جانا چاہتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. دل پہ پتھر رکھ کے ماں کے حق کا خیال کرتے ہوئے عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں روکتا تو نہیں لیکن زیادہ وقت نہ لگانا کیونکہ میرا آسرا بغیر محمد کے اور ہے کوئی نہیں، میرا آسرا محمد کے بغیر کوئی نہیں.
میں اسے ہی دیکھ کر جیتا ہوں، اسے ہی دیکھ کر سوتا ہوں، اسے ہی دیکھ کے اٹھتا ہوں، ذرا جلدی آنے کی فکر کرنا اور اکیلی نہ جاؤ۔ یہ ایمن میں خدمت کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھے گی تو میرے بیٹے کا خیال ایمن کرے گی۔ علماء کرام لکھتے ہیں ٹھیک 1 مہینہ گزرنے کے بعد حضرت جناب سیدہ طیبہ جناب آمنہ، میں بڑی عجیب درد بھری وادی کے اندر قدم رکھ رہا ہوں، توجہ میری طرف، حضرت آمنہ اپنے لخت جگر کو لے کر ایمن کے ہمراہ واپس آنے لگی۔ اللہ کی قدرت، راستے کے اندر بخار ہو گیا، سفر موقوف کیا گیا، بخار بڑھتا گیا۔ ایمن کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آثار موت طاری ہو چکے ہیں، آخری وقت ہے آمنہ کا۔ فرماتی ایمن جاؤ میرے بیٹے محمد کو میرے پاس لے آؤ، جاؤ میرے بیٹے محمد کو لے کے آؤ۔ ایمن کہتے حضور بچے تھے، حالات سے بے خبر، ادھر ادھر کھیل کود میں تھے، میں لے آئی سید الکونین کو۔ دنیا سے جاتی ہوئی ماں کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، کبھی گلے سے لگاتی ہے، دل دل میں کہتی ہے محمد تجھے کون پیار کرے گا میرے بعد۔ آخری وقت ہے، فرمان لگی ایمن خیال کرنا میرے بیٹے کا، میں چلی ہوں اللہ کی طرف۔ یہاں تک کہ جناب آمنہ وہاں انتقال ہو گیا ان کا۔ حضرت جناب ایمن کہتی ہے وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے، نہیں بھولتا۔ حضرت جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا، معصوم محمد آ کر لپٹے ہوئے ہیں ماں کے ساتھ، امی 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 کی آوازیں ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے خاموش رہنے والی زبان اپنے بیٹے محمد کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ باپ اللہ نے پہلے سنبھال لیا، ماں چلی گئی عمر 6 سال۔ جناب عبد المطلب دن گزرنے کے بعد روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر دیکھتے تھے کب آئے گی سواری اور میری آنکھوں کا نور محمد آئے گا۔ عبد المطلب کہتے میں باہر نکلا، سواری کو دیکھا، پہچان کیا میری سواری ہے، لیکن دیکھنے میں حیرانگی ہوئی کہ سواریاں 2 ہیں، تیسری سواری نہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، طبیعت کے اندر اضمحال و پریشانی بڑھی، خیر ہو کون تیسرا نہیں۔ یہاں تک کہ ایمن قریب آ کر پیغام دیتی ہے آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے جناب کے نام پیغام دیا ہے کہ عبد المطلب خیال کرنا، باپ بھی تو ہے، ماں بھی تو ہے، دادا بھی تو ہے، میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ حضرت عبد المطلب نے، ٹائم نہیں میں تمام واقعات بیان کروں، حق ادا فرمایا دادا ہونے کا، 1 منٹ جدا نہیں ہوتے تھے۔ عبد المطلب بڑا آدمی تھا، ان کے لیے روزانہ
بیت اللہ شریف کے قریب ایک فرش بچھایا جاتا تھا، ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ آپ کے تمام صاحبزادے یا ملنے آنے والے سردار یہ سب اس قالین کی سائڈوں پر بیٹھتے تھے۔ کسی کو یہ ہمت نہ پڑتی کہ وہ ان کے ساتھ قالین پر بیٹھے، لیکن دیکھنے والے کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اس فرش پر، اس قالین پر چلے جاتے اور جا کر دادا جان کی گود میں بیٹھ جاتے۔ ایک دو چچاؤں نے روکنے کی کوشش کی کہ محمد آگے نہ جاؤ، وہ تمہارے دادا کا مسند ہے، آگے نہ بیٹھو۔ تو حضرت جناب عبد المطلب نے دیکھ کر کہا دعہو، اس کو چھوڑ، ان لابنی ھذا شان، یا میرا بیٹا بڑے مقام والا بیٹا ہے، بڑی شان والا بیٹا ہے، ابھی یہ ماں کی گود میں تھا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے آسمان سے ایک زنجیر اترا ہے زمین کی طرف، پھر وہ درخت بن گیا ہے، وہ درخت پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، بعض بدبخت اسے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ لوگ اسے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے تعبیر دینے والے علماء سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عبد المطلب تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا نسب کے اندر، جس کی دھوم اللہ کے آسمان پر ہوگی، جس کے چرچے زمین پر ہوں گے، جس کا نام مکہ مغرب و مشرق کے اندر ہوگا، شمال و جنوب کے اندر ہوگا۔ فرمایا میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، ان لابنی ھذا شان۔ سنا دیتا ہوں واقعہ۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا، اور یہ بات مکہ مکرمہ کے اندر طے تھی کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے محمد جائے تو وہ مل جاتی ہے۔ اونٹ گم ہو گیا، فرمایا بیٹا محمد جاؤ، وہ میرا آپ کا اونٹ گم ہو گیا، لے کے آؤ۔ بھیج تو بیٹھے، لیکن واپسی میں کچھ دیر ہو گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ رد الیہ محمدن راقبی، اے اللہ میرے سوار محمد کو جن کو کندھوں پر میں لے کر چلتا ہوں اسے واپس کر۔ دعائیں مانگتے مانگتے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک کے اندر اونٹ کی مہار اور سید الکونین آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب دوڑے اور دوڑ کر گلے سے لگایا، کہا بیٹا بس آج کی غلطی خدا معاف کرے، پھر تجھے میں کبھی نہیں بھیجوں گا اکیلا، تیری دیر نے تو میری جان نکال لی۔ حضرت کی عمر 8 سال ہوئی، اللہ کی قدرت دادا فوت ہو گئے۔ ذرا اس ترتیب کو دیکھیں، چاہتا کیا ہے اللہ؟ ماں کے پیٹ میں ہے، ابا فوت ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ہے، والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گیا۔ اصل میں علماء لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ بچپن سے محمد میرے دروازے کے مانگنے کا عادی بنے۔ بندہ باپ کو کہتا ہے ابا جی مجھے مٹھائی لے کر دیں، ابا جی مجھے جوتا لے کر دیں، ابا جان مجھے کپڑے لے کر دیں۔ اللہ کہتے اس کا کوئی نہ ہو، بس میں ہی ہوں، یہ مجھے کہے اللہ مجھے جوتا چاہیے، اللہ مجھے کپڑے چاہیے، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، کیونکہ آج مجھ سے مانگے گا، کل بدر کے اندر مجھے یاد کرے گا، احد میں میری طرف دیکھے گا، خندق کے اندر مجھے پکارے گا۔ عبد المطلب فوت ہو گئے اور سید القونین آ گئے حضرت جناب ابو طالب کی زیر کفالت۔ ٹائم تو بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب ابو طالب شام کا سفر کرتے ہیں،
آج میرے آقا کی عمر 12 سال. چلتے 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 راستے کے اندر کئی عیسائی علماء کی کلیاں جھوپڑیاں تھی. تورات و انجیل کو جاننے والے عالم. راستے کے اندر کئی راہبوں کی کلیاں تھی، ان کے مرشد پیر ذکر اللہ کرنے والے لوگ. حضرت جناب ابو طالب کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ قافلے میں تھا. چلتے چلتے ہم ایک مقام پر ٹھہرے، کیونکہ وہاں عام طور پر قافلے والوں کو پانی مل جاتا تھا، سکون و آرام کی جگہ بھی مل جاتی تھی. ساتھ کلی تھی ایک راہب کی جس کا نام ہے بحیرہ. کبھی وہ نکل کر نہیں آیا ہماری طرف، حالانکہ زندگی گزر گئی اسی راستے پر ہمیں سفر کرتے ہوئے. لیکن جب آج ہمارا قافلہ وہاں بیٹھا، وہ آیا اور سب کے چہروں کو دیکھنے لگا. جب امام الانبیاء سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھا، ادھر تورات کھولی، انجیل کھولی، ادھر محمد کریم کے نقش و نین کا مطالعہ کیا. صبح ہوئی، کہتے آؤ میرے پاس کھانا کھاؤ. بڑا عجیب واقعہ، غور کرنا، چھوڑو نیند کو، غفلت کو، توجہ میری طرف. بحیرہ نے کہا میرے پاس دعوت کھاؤ. سب حیران، یہ تو کسی کو ملتا نہیں، آج دعوت کر رہا ہے. ہم نے کہا محمد بیٹے کھانے کے لیے بڑے جاتے ہیں، آپ بچے ہیں، قافلے میں بیٹھے ہیں، ہم آئیں گے آپ کو لے جائیں گے یا آپ کا کھانا لے کر آئیں گے. حیا والا محمد مصطفیٰ خاموش بیٹھ گئے. سارا قافلہ پہنچا، اس نے سب کو دیکھا اور کہا یار وہ رات والا بچہ نہیں. کہنے والوں نے کہا دعوت بڑوں کی ہوتی ہے، چھوٹوں کی تو نہیں ہوتی. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرائے. کہتے سچ پوچھتے ہو؟ میں نے تو سارے قافلے کا کھانا اسی ایک کی وجہ سے کیا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا نہ روٹی نہ سالن نہ پانی نہ ناشتہ، جاؤ اسے لے کر آؤ. آئے جناب ابو طالب لے کر، توجہ رہا میری طرف. کھانا کھا لیا، اپنی کلی اور جھوپڑی کے اندر لے جاتا ہے. کہتے میاں یہ بتاؤ اس کا نام محمد ہے؟ جی بالکل نام محمد ہے. باپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی والد کا نام عبداللہ ہے. قوم کے قریشی ہو؟ جی ہم قوم کے قریشی ہیں. قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے؟ جی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے. ذرا سینے سے کپڑا اٹھاؤ. فرماتے میں نے سینے سے کپڑا اٹھایا، دیکھ کر کہنے لگا آخری بات بتاؤ کہ تم اس کے لگتے کیا ہو؟ ابو طالب چچا بھی تھے، خاص کر ایسے چچا جو کفیل بھی ہے. کہنے لگے میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا ولد ہے، یہ میرا بیٹا ہے. کہتے نہیں صحیح بتاؤ. فرمان لگے نہیں میرا بیٹا ہے. علماء لکھتے ہیں بے ساختہ دھاریں شروع ہو گئی اس راہب کی. کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ، اگر یہ تیرا بیٹا ہے تورات جھوٹی ہوتی ہے، انجیل جھوٹی ہوتی ہے، سب نشانیاں مل گئی. میری تورات کہتی ہے یہ بیٹا یتیم ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیٹا یتیم ہوگا. ابو طالب کہتے ہیں تو یتیم، چونکہ میری زیر تربیت ہے میں نے اسے بیٹا کہہ دیا. لیکن یہ تو بتا تجھے کیسے پتا چلا اس کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ؟ کہتے تمہیں کیا بتاؤں، تورات پڑھو. رب کا قرآن بھی کہتا ہے
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. چلتے چلتے قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں نے تورات کے اندر بھی علامتیں پہلے بیان کر دی، انجیل کے اندر بھی نشانیاں پہلے بیان کر دی. وہ راہب کہتا ہے ان کے سب نشانیاں اور تو اور چہرے کا تل بھی تورات کے اندر موجود ہے. میرا کہا مانو، اسے شام نہ لے جاؤ. شام کے لوگ ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ آخری نبی ہے. واپس لے جاؤ اسے، کیونکہ تورات نے یہ نشانیاں بیان کی ہیں حضور کی. اسی پر ایک بات عرض کرتا ہوں. جس رات حضور پیدا ہوئے، تورات و انجیل کا ایک بہت بڑا عالم قدرتاً مکے میں تھا. صبح ہوئی، اس نے کہا کہ آج قریشیوں کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا کئی بچے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو سن کر یہ خوشگوار حیرت ہوگی. علماء نے لکھا ہے جس رات محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے اندر بچے پیدا ہوئے، بچی پیدا نہیں ہوئی. حضرت کی آمد کی برکت یہ ہے کہ ہر حمل، ہر گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا نہیں. انہوں نے کہا کئی بچے پیدا ہوئے. کہتے نہیں جاؤ قبیلہ بنی ہاشم میں معلوم کرو. انہوں نے کہا جی قبیلہ بنی ہاشم کے اندر بھی کافی بچے پیدا ہوئے ہیں. کہ نہیں کوئی ایک گھر ہے یتیم، اس کے گھر سے پتہ کرو. پتہ کیا جی یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے. کہنے لگا مجھے ایک نشانی دیکھنی ہے، مجھے لے چلو اس کے ساتھ. حضرت کے چہرے مہرے کو دیکھا، کہنے لگا ذرا پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ. ارے میاں کیوں؟ اس نے کہا نشانی دیکھنی ہے میں نے. جب حضرت کی پیٹھ مبارک سے کپڑا اٹھایا گیا تو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. تھوڑا سا اٹھا ہوا گوشت تھا، بس یہ اس نے دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. کچھ دیر کے بعد ہوش آئی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بنا، کیوں تو بے ہوش ہو گیا تھا؟ اس نے کہا اس لیے بے ہوش ہوا آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی. آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی. یہ اسماعیل کی اولاد کے اندر اب نبوت چلی گئی. آخری نبی محمد یہ ہے. حضور واپس آ گئے. اب میرے آقا کی عمر ہو گئی 26 سال. قدر کیا کرو اس گناہگار کے معروضات کی. کون تمہیں اس تفصیل سے سمجھائے گا؟ 26 سال. قافلہ تیار ہونے لگا شام کی طرف. ایک خاتون تھی مکے میں جس کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد. بیوہ عورت تھی، بڑی مالدار، حیا، عزت، پاک دامنی، پاک بازی کا چرچا تھا پورے مکے کے اندر. اس نے محمد عربی کی طرف پیغام بھیجا کیا محمد، ہم نے آپ کی امانت کے متعلق بہت کچھ سنا ہے. ہم اگر آپ کو مال دے دیں اور تم تجارت کے لیے چلے جاؤ شام، جب واپس آؤ گے تو ہم تمہارے اندازے سے زیادہ دیں گے. مشورہ کیا، مشورہ ہوا کہ چلے جاؤ. سننا بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت تیار ہو گئے. سیدہ طیبہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، انہوں نے مال دے دیا، لیکن ساتھ اپنا ایک غلام بھیجا جس کا نام تھا میسرہ. غلام کو کہا کہ تو ساتھ جا
حضرت خرید کرتے جائیں گے تو سامان اٹھاتا جانا کہ حضرت کو اٹھانے کی تکلیف نہ ہو۔ گھنٹہ باوجود ایک بہت بڑے وقت ہونے کے ہمارے لیے تنگ ہو جاتا ہے جمعے کے دن۔ علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم کا بچپن عمر مبارک سید الکونین کی 26 سال، مال تجارت جناب سیدہ خدیجہ کا قافلہ چلا شام کی طرف۔ راستے کے اندر جس طرح پہلے میں نے گزارش کی، یہودی علماء کی کلیاں، عیسائی راہبوں کی جھونپڑیاں، صومعات موجود تھے۔ میسرہ کہتے ہیں ہم ایک کلی کے قریب گزرے، وہاں کا راہب نستورہ باہر آیا، امام الانبیاء سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھا، مجھے الگ بلا کر کہتے میاں نہ جاؤ شام، یہ علامت آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ کی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں نعوذ باللہ شام کے علماء شہید نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں آپ کو۔ لیکن اللہ کے نبی وعدہ کر چکے تھے سفر تجارت کا، چل پڑے میرے آقا۔ مختصر عرض کروں، چلتے چلتے شام پہنچے، ایک دکاندار کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، شاید وہ تو تورات کا عالم تھا۔ میسرہ کو الگ کر کے پوچھتا ہے یہ بندہ جو میرے ساتھ سودا کر رہا ہے اس کا نام محمد ہے؟ تھوڑا آہستہ، تھوڑا اور آہستہ، اس کا نام محمد ہے؟ جی نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، قریشی ہو؟ ہاں جی قریشی ہے، ہاشمی ہے؟ ہاں جی ہاشمی ہے۔ کہتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اس کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈوری ہے، آئے آئے کالی لمبی پلکیں، خوبصورت بھویں، متناسب اندر سیاہی، پھر سیاہی کے باہر سفیدی، اور سفیدی کے ساتھ سرخ ڈورا، کیا قیامت ہوگی؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمدارند تو تنہا داری، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کہنے لگا یہ چہرے کی سرخ ڈورا جو آنکھوں کے اندر ہے یہ آج ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی کبھی سفر کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورا پڑ جاتا ہے آنکھوں کے اندر۔ میسرہ کہتا نہیں، میں مدثر کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں کے ساتھ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آنے والا نبی محمد ابن عبداللہ یہی ہے۔ میسرہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے تورات بولتی ہے، یہ علامت انجیل بولتی ہے، زبور بولتی ہے۔ قافلہ واپس آنے لگا، مکے کے لوگ انتظار میں ہیں قافلے کی۔ گال مقیدہ پیاں ہے، مقیدہ بڑا عجیب جاتے پیاں، پتہ نہیں کیوں۔ سارے اہل مکہ کا کچھ نہ کچھ مال تھا اس قافلے کے اندر، سب اپنے قافلے کی انتظار کے اندر کہ ہمارا مال آئے گا، برکت ہوگی خدا کی رحمت سے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہیں، بے ذوق نہ بننا، چھت پر کھڑی ہیں، آپ کی سہیلیاں بھی ساتھ کھڑی ہیں،
دور سے دیکھ کے کہتی ہو سہیلیو مجھے رب نہ بھلوائے، سامنے والا جو آ رہا ہے یہ محمد تو نہیں۔ سب نے دیکھا قافلے کو، تصدیق کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم گرمی کا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے گرمی کا ٹائم ہے کہ آسمان کے اوپر فرشتے جو سایہ کر کے آ رہے ہیں اس کے اوپر وہ میں دیکھ رہی ہوں اور تمہیں بھی نظر آ رہا ہے۔ سب نے کہا جی بالکل، ہمیں محمد ابن عبداللہ بھی نظر آ گئے۔ گرمی کے ٹائم سر پر سایہ کر کے چلنے والے اللہ کے ملائکہ بھی نظر آ گئے۔ واپس آیا قافلہ، اللہ نے کئی گنا زیادہ برکت عطا فرمائی جناب خدیجہ کے مال کے اندر اور باقی اہل مکہ کے مال کے اندر۔ بس اسی دن سے ایک دل میں ہوپ اٹھی حضرت خدیجہ کے کہ کیوں نہ میرا نکاح اور رشتہ اسی محمد کے ساتھ ہو جائے۔ چند دن گزرے، پیغام نکاح بھیجا حضرت خدیجہ نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اماں جی کو عمر مبارک 40 سال، 2 جگہ پہلے شادی ہو چکی ہے، یہ 2 جگہ سے اولاد بھی ہے، دل میں خیال اٹھا کہ میں شادی کروں۔ حضرت کے پاس پیغام بھیجا، حضور اکرم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، سب نے کہا بہت اچھا رشتہ ہے، مالدار بھی ہے، عزت دار بھی ہے، شرافت اس کے ہے جی، لوگ اس کی شرافت کے گن گاتے ہو جائے تو رشتہ ٹھیک ہے۔ تو جناب والا سفر کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ کائنات کے بادشاہ ہیں، دلہا کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے، 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہ اب میرے محبوب کو جب 40 سال کی عمر ہوئی اللہ نے تاج نبوت سر پہ رکھا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم جو کل اپنے آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے آج محمد رسول اللہ کہنے لگے، یہ تفصیل آئندہ جمعہ ہوگی۔ وآخر دعوانا